خان صاحب نے یہاں جو امریکہ گئے ہیں وہاں پہ ایک خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ نہ اخبار دیکھیں نہ جو ایک ٹاک شوز دیکھیں. میرے اوپر 1.5 سال کے اندر جتنی تنقید ہوئی اس کے بعد میں یہ مشورہ دیتا ہوں. تو پھر جب مجھے ان کا وہ معیار سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی ٹاک شوزوں کے ذریعے ان کی حکومت ایک پرسیپشن بنا پی کے بارے میں کہ یار یہ کرپٹ نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نہ اخبار دیکھیں نہ آپ ٹاک شوز دیکھیں. اصل میں 50 لاکھ گھر میں سے تو 5 بھی نہیں بن سکے, 1 کروڑ نوکریوں میں سے تو 10 نوکریاں بھی نہیں آ سکی. گورنر ہاؤسز گرانے تھے, گورنر ہاؤسز گرانے سے کہ آج بھی میری گورنر صاحب کی ٹیم کے ساتھ ٹویٹر پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بحث ہو رہی تھی کہ گورنر ہاؤس جو ہے اس کو کھولنا تھا عوام کے لیے, وہ نہیں کھولا جا سکا. بے شمار وعدے تھے, ہر وعدے کے لیے ایک اور پیسہ نہیں چاہیے. یہ بہت خام خیالی ہے. بہت سارے لوگ جب تنقید کرتے ہیں نا عمران خان صاحب پہ, لوگ کہتے ہیں یہ تو خزانہ خالی کر دیا نواز شریف. بھائی ہر کام کے لیے خزانہ بھرنا ضروری نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو لاہور کا گورنر ہے وہ گورنر ہاؤس کو خالی کر کے لاہور میں ایک چمبا ہاؤس ہے, اس چمبا ہاؤس میں منتقل ہو جائے گا, اور گورنر ہاؤس کے اندر ایک میوزیم بنے گا اور ایک آرٹ گیلری بنے گی, اور اس کا پارک عوام کے لیے عوامی پارک بن جائے گا, جیسے جناح پارک ہے لاہور کے اندر, یا جیسے آپ کا F9 پارک ہے اسلام آباد, یہ عوام کے لیے کھل جائے گا. اس کے لیے تو پیسے کی ضرورت نہیں تھی, اس کے لیے تو کسی IMF کی ضرورت نہیں تھی, اس کے لیے کسی 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں تھی, اس کے لیے کسی ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں تھی, اس کے لیے امریکہ کے آشیرواد کی ضرورت نہیں تھی. اس کے لیے عمران خان کے آئرن فسٹ جسے کہتے ہیں نا, عمران خان کے مضبوطی کردار کی ضرورت تھی. لیکن عمران خان کمپرومائز ہو گیا. اب اخبار ٹی وی میں دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کوئی اچھے کام تو ہے نہیں دکھانے کے لیے. لوگ ہی سوال کریں گے نا. اب ان کے ساتھ وہ ایک صاحب گئے ہوئے ہیں وہاں پہ سوئٹزرلینڈ, ایمبیسڈر ایٹ لارج جو انہوں نے لگائے, جہانگیر صدیقی. آپ کو یاد ہے جہانگیر صدیقی کو جب امریکہ میں سفیر لگایا تھا شاہد خاقان عباسی, جی ان کی مخالفت بہت شدید. فواد چودھری صاحب اس وقت ان کے پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری تھے. فواد چودھری صاحب نے تحریک انصاف کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ایک حکومت کو خط لکھا تھا کہ آپ اس کو ہٹائیں, آپ نے اس کو کیوں لگایا, اس کے اوپر تو کرپشن کے چارجز ہیں. لیکن انہوں نے خود اس کو لگا دیا. اب ٹی وی میں مجھ سے کوئی بات کرے گا تو میں تو یہی بتاؤں گا نا, تو عمران خان صاحب کہیں گے ٹی وی نہ دیکھو. لیکن عمران خان صاحب اب ٹی وی کو بند کر دیں گے, اخبار کو بند کر دیں گے, سوشل میڈیا یہ تو ریاست کا 5واں ستون بن گیا ہے. یہ جو آپ دکھا رہے ہیں یہ تو 5واں ستون ہے ریاست. سر اس کے اوپر بھی سختی آنے والی ہے, سنا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس اور اس کو سخت کیا جا رہا ہے کہ بہت نقصان اٹھائیں گے, بہت نقصان اٹھائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں پرویز مشرف نے کتنا میڈیا کو دبانے کی کوشش کی, لائے بھی وہ تھے لیکن دبانے کی کوشش کی, نہیں دبا سکتے. پرویز مشرف, ایک دفعہ جنرل پرویز مشرف نے کچھ جرنیلوں کو بلایا جب ان کی وردی اتارنے کا مطالبہ ہو رہا تھا کہ جی آپ یونیفارم اتاریں, آپ سویلین پریزیڈنٹ بنیں. تو جرنیل بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پہ پرویز مشرف صاحب ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بتائیں میں کیا کروں. تو ایک جرنیل کھڑے ہوئے, ان کا نام نہیں لیتا, وہاں پہ تصویریں لگی ہوئی تھی سارے ریٹائرڈ آرمی چیف جو تھے اور ریٹائرڈ چیئرمین جوائنٹ آف چیف آف اسٹاف. وہ جرنیل کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب یہ جو آپ سے پہلے یہاں پہ تھے یہ آپ کی طرح خود کو انڈسپینسیبل سمجھتے تھے کہ ہم ناگزیر ہیں اس ملک کے لیے, ان میں سے کوئی آج آپ کی کرسی پہ موجود نہیں. نواز شریف 1981 سے لے کے نواز شریف تو امیر المومنین تک پہنچ گئے. آصف زرداری کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, مفاہمت کا بادشاہ تھا, ہر شخص کو رام کرنے کا ڈھنگ آتا تھا, چاہے وہ پیسہ لگا کے جس طرح سے انہوں نے 5 سال پورے کیے اپنے پورے کیے. آج آصف زرداری جیل کی سلاخوں کے پیچھے اور ابھی ہسپتال کے بستر کے اوپر زندگی کی آزاد زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے. کچھ لوگ باہر بھاگے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب قطعاً اس طرح سے کچھ اپنی اداؤں پہ غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. میں صرف یہ کہوں. سر آتے ہیں ایک اور اسکینڈل. آٹا حکومت کہہ رہی کہ مصنوعی بحران ہے, لیکن اگر مصنوعی بحران ہے تو پھر باہر سے جب آپ نے ایک کیبنٹ میں یہ ڈیسیجن ہو چکا تھا کہ ہم نے گندم باہر امپورٹ نہیں کرنا, تو پھر کیوں کیا گیا؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر مصنوعی بحران ہے تو پھر امپورٹ کیوں کیا جا رہا ہے 3 لاکھ ٹن؟ یہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس پہ آپ کہیں کہ مصنوعی بحران, حکومت تو کہہ رہی مصنوعی بحران ہے. یہ ابھی 48,000 میٹرک ٹن ایکسپورٹ کیا. اگر واقعی گوداموں کے اندر وافر گندم پڑی ہوئی تھی, آپ کی دیکھیں یہ کہتے ہیں یہ حکمران, یہ ریاست مدینہ. آپ یاد کریں حضرت یوسف, حضرت یوسف نے مصر میں کیا کیا؟ جو امیر مصر تھا اسے کہا ملک میں قحط پڑنے والا ہے, گندم ذخیرہ کرو, گندم ذخیرہ کرو
جب قحط پڑے گا لوگوں نے کہا یا تو ایسے اس کو کیا پتا جو بارش نہیں ہو رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا اس دوران. جب قحط پڑا تو جو حضرت یوسف نے جو ترکیب بتائی تھی اسی ترکیب نے مصر کے لوگوں کو بچایا. پاکستان دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 7واں بڑا ملک ہے. کچھ ادارے 8واں کہتے ہیں, کچھ 7واں کہتے ہیں, لیکن چلے ہم 8واں کہہ لیتے ہیں. 194 دنیا کے ملکوں میں سے 8واں بڑا گندم پیدا کرنے والا ملک. کتنی بد نصیب ہے یہ قوم, کتنی بدبخت ہے یہ قوم کہ وہ یا گندم ملتی نہیں ہے, یا گندم کو کیڑے لگ جاتے ہیں, یا گندم ذخیرہ ہو جاتی ہے, یا گندم بک جاتی ہے, یا گندم گل جاتی ہے, یا گندم مر جاتی ہے, گندم پک جاتی ہے. کیا ہے 8واں بڑا ملک. ہاں اگر ہم امپورٹ کرنے والے ملک ہوتے, جیسے ہم کچھ چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس, ہم دنیا سے منگواتے ہیں, تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی جہاز لیٹ پہنچا, شپمنٹ دیر ہو گئی, آرڈر دیر سے ہوا تھا, رستے میں طوفان آ گیا تھا, وہ بحری قزاق پڑ گئے تھے. یار گندم تو خود پیدا کرتے ہیں. 92 لاکھ ہیکٹر پہ پاکستان میں گندم کاشت ہوتی ہے. 9.2 ملین ہیکٹر پہ 92 لاکھ ہیکٹر پہ گندم کاشت ہو اور گندم کی پلاننگ نہ ہو سکے. پر اب تو ایسے فارمولے آ گئے ہیں, میں آپ کے سامنے یہاں لیپ ٹاپ کھول کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج سے 10 سال کے بعد پاکستان کے کس صوبے کے, کس شہر کے, کس گاؤں میں فلاں تاریخ کو کتنے نمک کی ضرورت پڑے گی, کتنی سبز مرچ اور دھنیا کھانا پڑے گا اس علاقے میں لوگوں. اتنی اسٹیٹسٹکس کی دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی. ان جاہلوں کو کی مت مری ہوئی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گندم کی پیداوار کتنی ہو رہی ہے اور اس کی طلب کیا ہوگی, اس کی رسد کیا ہوگی, اور ہم نے سپلائی کیسے کرنی ہے. اگر اویلیبل تھی اور وہ پہنچ نہیں سکی دکانوں تک یا فلور ملوں تک یا جہاں بھی اس نے جانا تھا, تو اس کا جواب کس سے مانگے؟ آپ ہی سے مانگیں گے نا, یا صوبائی حکومتوں سے مانگیں گے, یا وفاقی حکومت سے مانگیں گے. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے جو میں نے آپ سے شروع میں کہا نا کہ سمجھوتے کرنے والا حکمران قوموں کو ڈبو دیتا ہے. تاریخ کی گھڑیوں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں, لمحوں نے خطا کی ہے, صدیوں نے سزا پائی. یہ جو لمحوں کی خطا ہوتی ہے نا, وہ سمجھوتوں کا نام ہوتا ہے. ابھی واپس آئیں گے عمران خان, آپ دیکھ لیجیے گندم کے اس بحران پہ کچھ نہیں کرے گا عمران خان. میری یہ داڑھی سفید ہے, اس کو کالا کر دیجیے گا. یہ سفید کیوں نہ لگا کے نہیں ہوئی, یہ سیاست اقتدار دیکھ کے پڑھ کے اس تجربے پہ حاصل پہنچے. عمران خان کچھ نہیں کرے, اور اگر عمران خان نے آ کے کسی ایک حرام زادے کو لٹکا دیا, جو بھی اس پورے کرائسس کے اندر کسی بھی اسٹیج میں موجود تھا, ذمہ دار تھا, ایک کو لٹکا دیا کسی خبیث انسان کو, آپ دیکھیے گا عمران خان کا وہی دن عمران خان کے عروج کا دن ہو. پھر عمران خان کو زوال نہیں آئی, لیکن نہیں کرے گا عمران خان. کیوں؟ کیونکہ عمران خان سمجھوتے کر چکا ہوا ہے. عمران خان کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتا جس سے عمران خان کے اقتدار کمزور ہو جائے. عمران خان اقتدار کو ٹھوکر مار دے, لات مار دے. 26 سال پہلے بھی تو اقتدار سے باہر رہا تھا, تو کیا خود کہتا ہے کہ مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس تو پیسہ بھی ہے, میں سیلیبریٹی ہوں, تصویریں بھی بناتے ہیں, میں تو لیکچر دے کے کما سکتا ہوں, کمنٹری کر کے کما سکتا ہوں کرکٹ کے اوپر. تو بھائی اب تو آپ کی ایج بھی 67 68 ہو چکی ہے, اب آپ کو اقتدار کی کیا ضرورت ہے. ٹیپو سلطان کی طرح ایک دن کی زندگی گزارنا ہے, تاریخ یاد رکھے گی کہ اس نظام سے سمجھوتا کرنے والا حکمران نہیں تھا. پاکستان کے پاس 1976 میں گندم کے اوپر آپ کو ایک بات بتا دوں, 1976 میں پاکستان کے پاس جو پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت تھی وہ 15.7 ملین ایکڑ فیٹ تھی. 2019 میں اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ ہم 15.7 کو 16 17 18 پہ کیا ہم نے خاک لے کے جانا تھا, ہم 15.7 کو 15.7 بھی نہیں رکھ سکے. 2019 میں یہ 2 لاکھ ملین ایکڑ فیٹ کم ہو کے آج ہماری جو پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ 13.7 ملین ایکڑ فیٹ ہے. صرف یہ جو کم ہوئی ہے 1976 سے لے کے 2019 تک, ان 44 سالوں کے اندر $600 ارب کا نقصان ہوا ہے پاکستان کا. ہمارا کل قرضہ آج $110 ارب کے قریب ہوگا. یہ $600 ارب ہم نے صرف اس ایک چیز سے کم کیا. یہ ہوتی ہے جو حکمران اب وقت کے اوپر, ایک ہوتا ہے غلط فیصلہ لینا, ہمارے یہاں لوگ صرف غلط فیصلے کے اوپر تنقید کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ لینا, چونکہ لوگوں میں شعور نہیں ہے اتنا. لوگ غلط فیصلے کو تو پڑھ لیتے ہیں, لیکن لوگ یہ نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ اس وقت پہ جو فیصلہ لینا چاہیے تھا ایک حکمران کو اس نے نہیں لیا, اس کے وہ فیصلہ نہ لینے سے ملک کا نقصان ہوگا.
یہ اتنا ہی نقصان دہ ہوتا ہے جتنا غلط فیصلہ کرنے کا نقصان ہوتا ہے. یہاں پہ عمران خان صاحب کو فیصلہ لینا ہے کہ وہ آپ کے ایگریکلچر ان پٹ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, جہاں پہ کاٹن کاشت ہوتی تھی وہاں پہ گنے کی ملیں لگ گئی ہیں, شوگر کین کی ملیں لگ گئی ہیں, وہاں سے آپ کی کاٹن ختم ہو گئی. آپ کا جو کینو جو آپ کا سگودا ہے اس کو کہتے ہیں کیلیفورنیا آف پاکستان, دنیا کا بیسٹ کینو وہاں سے پیدا ہوتا ہے, لیکن وہ کیا ہے دنیا میں کہیں نہیں بکتا. آپ کا پتو کی جو ہے اس کو کہتے ہیں ہالینڈ آف پاکستان, پھولوں کی وجہ سے, لیکن اس کے پھول کہاں بکتے ہیں؟ پنڈی کی منڈی کے اندر, یہ بکر نہیں ہے کہ منڈی کی منڈی کے اندر, دنیا میں کہیں آپ کا پھول نہیں جاتا. آپ کے سیالکوٹ کا چاول ایران تک جاتا تھا, لیکن اب ایران سے تعلقات آپ کے نہیں ٹھیک, وہ انڈیا سے چاول ایران جاتا ہے. تو یہ دیکھنا ہے عمران خان صاحب کہ میں نے یہ کہاں پہ صحیح فیصلے کرنے ہیں. اور آپ کی 70% ایک زمانے میں آبادی جو ہے اس کا دار و مدار زراعت کے ساتھ تھا. آپ کی زراعت ہی آپ جہاز تو بنا نہیں سکتے, آپ صفر بٹا صفر ٹرین آپ نہیں بنا سکتے, مائکروسافٹ اور فیس بک ٹویٹر آپ نہیں بنا سکتے, آپ تو کچھ نہیں کر سکتے, آپ تو جھک مارتے رہے ہیں, آپ نے آئندہ بھی ماشاءاللہ جھک ہی مارنی ہے. تو جو آپ کر سکتے تھے لے دے کے, کدو بو لینا, آلو کا لگا لینا, کوئی دھنیا پودینہ مرچیں لگا لینا, کم از کم وقت اس کو تو اس میں تو دام اپنا دنیا میں کما لو. دنیا کہے کہ بھائی اگر مرچ کھانی ہے تو پاکستان کی مرچ کھانی ہے, ٹنڈے کھانے ہیں تو پاکستان کے ٹنڈے کھانے ہیں. آپ کے پاس تو وہ بھی باقی نہیں رہ گیا. یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں. 1.25 سال سے کوئی ایگریکلچر پالیسی, میرا تعلق پنجاب سے, اور پنجاب ایگریکلچر کی ساری پاکستان کی, مجھے تو کوئی ایگریکلچر پالیسی نظر نہیں آ رہی. جہانگیر ترین نے کئی میٹنگز ہیڈ کی جو لائف سٹاک اور ڈیری کی, عمران خان صاحب نے کٹے دینے تھے, اور دنیا کو ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے بتا رہے تھے آسٹریلیا کی گائے اتنا دودھ دیتی ہے, چین کی گائے اتنا دودھ دیتی ہے, افریقہ کی گائے اتنا دودھ دیتی ہے, اور بھائی آپ کی گائے تو ابھی بھی 6 کلو دودھ دے رہی ہے پر ڈے. اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے تھنوں میں اضافہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے اس کے اندر دودھ بھرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ آپ حکمران ہیں, بتائیں. آپ کے پاس ایگریکلچر یونیورسٹی ہے فیصل آباد کے اندر, آپ کے پاس ویٹنری یونیورسٹیز ہے, کدھر ہے وہ ریسرچ آپ کی؟ 1.25 سال سے اب تو کام اوپر چلا گیا ہوا ہے, ایک دھند ہے, اور بس آگے لکھا ہوا ہے کہ حد نگاہ صفر ہے اور بچ کے چلے.